Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. अहमद सलाहुद्दीन साहब। हेलो साहिल भाई, कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आज का टॉपिक क्या है? सर 10 लाख पाकिस्तानी जो है वो एक्स मुस्लिम एथियस्ट बन गए हैं। आप कहाँ से हैं? हाँ, मैं इंडिया से हूँ। इंडिया से है। मोमिन है क्या नहीं? जी मैं मोमिन हूँ। मोमिन है, ठीक है। ये पोस्ट तो आपका एकदम सनी देओल वाला लग रहा है। हाँ, थैंक यू वेरी मच। ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया को हिला दोगे। नहीं बस लेकिन खुशी का मकाम नहीं था, गमी का मकाम था सर। आप सनी देओल के पोज में बैठे हैं, काफिर के पोज में। लेकिन ये जो 10 लाख का जो बोल रहे हैं, कहाँ से आपको मिला ये स्टैटिस्टिक? पाकिस्तानी मुल्लों ने अपने न्यूज चैनल पे आके बोला है कि 10 लाख हो गए हैं अब रजिस्टर्ड मेंबर, नॉट इवन अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड मेंबर। रजिस्टर्ड मेंबर 10 लाख? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह सुबहानल्लाह। अच्छा, ये तो बड़ा फितना है। वो बड़ा फितना, वल्लाह हबीबी, बहुत फितना। आप नमाज़ पढ़ते हैं जनाब? जी मैं पढ़ता हूँ। हाँ, 5 वक्त पढ़ता हूँ। और कुरान हिंदुस्तान में रह के 5 वक्त की नमाज, कुरान, आयतुल कुर्सी सुना दे। इतना बड़ा फितना है साहब। आयतुल कुर्सी सुनाना है? हाँ सुना दीजिए। जी। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु। काफी है सर, काफी है, पता जी मैं दुबई में अरबी स्कूल में पढ़ा था और काफी अरबी मुझे या आई नो अरबिक वेरी वेल। लेकिन एडम साहब, अगर ये अरबी स्कूल में पढ़े हैं तो ये जो सूरे बकरा की जो दूसरी आयत है उसी पे इनसे आप सवाल कर लीजिए ताकि इनकी अरबी भी पता चल जाए। जो भाई हैं वो बताएंगे कि वो क्या क्या करते आ रहे हैं। तो अभी आप जरा ये, लेकिन पहले मुझे इनसे पूछना है कि इनको ये जितना बड़ा फितना है ये कैसे फितना है। मैं उतराता हूँ साहिल भाई, मुझे 3-4 चीजें मुझे इनसे पूछनी है। प्लीज गो अहेड। लेकिन ये जो इन्होंने कह दिया ना आते ही कि तो बड़ा फितना हो गया, तो ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये इनके दिल से जो इतना जबरदस्त फितना भाई निकला था, जरा पहले उसका पता कर लें यार। ये इतना बड़ा फितना, ये क्या फितना में फितना आ गया यार। 10 लाख तो फितना है ना, 1 मिलियन तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। तो अगर 5 लाख होता तो फितना ना होता। 50% तो अच्छा है, लेकिन 50% अच्छा है, 5 लाख होता तो अच्छा है। 1 मिलियन से अच्छा है। अच्छा 5 लाख अच्छा है साहिल भाई, 1 मिलियन अच्छा नहीं 5 लाख अच्छा नहीं है, लेकिन 1 मिलियन से अच्छा है। 1 मिलियन से अच्छा है। नहीं मेरा मतलब आते ही आपके जज्बात निकले, एकदम उबड़ के बाहर आए कि ये तो बड़ा फितना है। ये फितना किसे कहते हैं सर? अरबी आप जानते हैं ना, फितना किसे कहते हैं? हाँ, कंफ्यूजन। फितना कंफ्यूजन को कहते हैं। तो अल्लाह कहता है जिसने फितना क्रिएट किया उसकी टांगे तोड़ दो, हाथ तोड़ दो, उसको सलीब पे चढ़ा दो, बिकॉज यही वर्ड यूज हुआ है ना अल्लाह ने। जी तो जो कंफ्यूजन में हो उसके हाथ तोड़ देने चाहिए इस्लाम में। लेकिन वो जमाने का बात था ना। अभी क्या मतलब वहां पे लिखा हुआ है कि ये उस जमाने में करना था, इस जमाने में नहीं करना था? फिर तो नमाज भी उसी जमाने में पढ़ना था। उधर तो भी नहीं लिखा हुआ कि ये तमाम जमाने के लिए, नमाज भी फिर उसी जमाने में लिखा हुआ था। तो ये जो फितना है, इस पे हाथ काट दो, टांगे तोड़ दो और सलीब पे चढ़ा दो या इनको मुल्क बदर कर दो, तो ये फितना। तो फिर इन 10 लाख मुसलमानों के साथ क्या करें जो एक्स मुस्लिम हो गए? इनके हाथ तोड़ दिए जाए, ऑपोजिट साइड से टांगे तोड़ दी जाए, ऑपोजिट साइड से सलीब चढ़ा दिया जाए या इनको मुल्क बदर कर दिया जाए? फितना जी। लेकिन डिफिकल्ट होगा ना थोड़ा, इतना सलीब नहीं होगा। मतलब इस्लाम जो है डिफिकल्ट है, इसका मतलब आजकल के जमाने में इस्लाम कायम नहीं हो सकता। हाँ, कायम नहीं हो सकता, लेकिन वो तो इस्लाम का प्रॉब्लम नहीं है ना। वो तो इस्लाम का प्रॉब्लम है ना। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो कि आजकल के जमाने के साथ चल ही नहीं सकता। हाँ, जब क़यामत दिन आएगा तो वो तो इस्लाम का प्रॉब्लम नहीं है। वो जो 5 लाख जो नहीं आएगा क़यामत के दिन, किसने कहा? मैं एक आदमी से पूछा था कितने लोग, मेजॉरिटी लोग जहन्नम में जाएंगे क्या? मेजॉरिटी लोग वो बोला था मेजॉरिटी लोग, अल्लाह कहता है
اللہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سارے جنوں انسوں کو بنایا ہے صرف قیامت کے جہنم کے لیے. وہ تو اللہ سب سے بڑا شیطان ہے نا. اس نے کہا کہ میں نے بنائے جنوں اور انسانوں کو قیامت کے لیے. شیطان کا کام ہے لوگوں کو جہنم میں بھیجنا, اللہ کا کام بھی ہے لوگوں کو جہنم میں بھیجنا. تو شیطان اور اللہ دونوں مل کے ایک ہی طرح کے کام کر رہے ہیں. وہ سیپریٹ چیزیں کسی اور دن اس پہ بات کریں گے. ابھی ہم فتنہ پہ بات کر رہے ہیں. یہ جو فتنہ ہے اور فتنہ کرنے والے لوگوں کے ہاتھ کاٹ دینے ہیں, ٹانگیں کاٹ دینی ہیں, بازو کاٹ دینے ہیں, ملک بدر کر دینا ہے. جی تو میرے بھائی یہ بتائیں کہ یہ اسلام تو پھر اس کا مطلب ہے 1400 سال پرانی چیز ہو گئی. اس کو آج کے زمانے میں ہم implement نہیں کر سکتے. نہیں تو لیکن پاکستان میں تو ابھی سیکولر گورنمنٹ چل رہا ہے نا. چلے سر ایسا کرے, دنیا کا کوئی بھی گورنمنٹ دکھا دیں جہاں پہ نان سیکولر کرمینل شریعہ نافذ ہوا, ون کنٹری, کہیں اور بھی وہاں پہ نہیں. ہتھیار بھی جاتے ہوں. ٹمبکٹو شاید ٹمبکٹو میں ہو ٹمبکٹو سکتا ہے. جی ہو سکتا ہے. دبئی جو کہ مسلمانوں کا گڑھ ہے وہاں پہ تو ہے نہیں. سعودیہ جو وہاں کہ بھی نہیں مسلمانوں ہے. کا گڑھ ہے وہاں پہ تو ہے نہیں. وہاں تو ٹمبکٹو میں بہت ہو بدل سکتا گیا ہے. سر. ادھر ایم بی ایس بدل تو گیا نا. سب کچھ بدل دیا. تو جن کو ساری عربی آتی ہے ان کو پتا ہے کہ اسلام آج کل 21 سینچری میں اسلام کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک اولڈ فیبلز کے. انہوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے. سر آپ کیوں پکڑ کے بیٹھے ہوئے یہ بتائیں. کہ تو جب قیامت دن آئے گا میجورٹی لوگ جہنم میں جائیں گے, میں تو ارے جنت بھائی میں جاؤں گا نا. جو اللہ کو یہ پتا نہیں تھا کہ فیوچر میں یہ چیز امپلیمنٹیبل نہیں ہے, اس اللہ کی قیامت کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جس اللہ کو فیوچر کا نہیں پتا اس اللہ کی قیامت پہ کیسے یقین رکھ سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں جو چیزیں ہم اس وقت ویریفائی کر سکتے ہیں نا, اگر ہم ان چیزوں کو ویریفائی نہ کر سکیں جو ویریفائی کر جی سکتے ہیں اور ویریفیکیشن میں فیل ہو جائیں تو اس سے ثابت ہوگا کہ جن چیزوں کو ویریفائی نہیں کیا جا سکتا وہ بھی غلط ہے. دیکھیں کسی بھی جی آئیڈیالوجی میں آپ 100% ہر چیز کو ویریفائی نہیں کر سکتے. کسی بھی آئیڈیالوجی میں آپ دنیا کی کوئی سی آئیڈیالوجی پکڑ لیں, کوئی سی بھی, آئی گارنٹی یو دیٹ آپ 100%, آپ ایون میتھس کو 100% ویریفائی نہیں کر سکتے. میتھس جو کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جناب میتھس جو ہے اس میں ہر چیز ویریفائیبل ہے, ہر چیز میک سینس کرتی ہے, ایون جی میتھس میں ہر چیز میک سینس نہیں کرتی. ہاں Now, وہ بھی ایوالو ہو رہا ہے. کریکٹ. ایگزیکٹلی میتھ میں بھی ہر چیز میک سینس نہیں کرتی. نا دا جی پرابلم از, اسی وجہ سے ہم کہتے یہ ہیں کہ چلیں جی 70% کو ویریفائی اگر کیا جا سکتا ہے تو باقی جی 30% بھی صحیح ہوگا, رائٹ؟ تو آپ جی قیامت کی بار بار بات کر رہے ہیں جس کو ویریفائی نہیں کر سکتے, اسے سائڈ پہ رکھیں. اگر جو چیزیں ویریفائی ہو سکتی ہیں ان کو ویریفائی کر لیں تو ہم 30% کو ماننے کو تیار ہیں. ناؤ اسلام اس کے اوپر سے چلتا ہے, وہ کہتا ہے آنکھیں بند کر کے سب چیزوں کو مان لو. نہیں, ہم کہتے ہیں جو ویریفائی ہو سکتی ہے تو ویریفائی کریں. اگر اللہ کو فیوچر کا نہیں پتا تھا کہ وہ ایسا شریعہ پریزنٹ کرتا جو 1400 سال پہلے بھی چلتا, 1200 سال پہلے بھی چلتا, 1000 سال پہلے بھی چلتا اور آج بھی چلتا, اگر اللہ جی ایسا شریعہ پیدا نہیں کر سکا تو اس کا مطلب ہے اللہ ٹھلا ہے, وہ ہے ہی نہیں, 2 نمبر ہے. It was just a fascination of a guy named Muhammad. Fascination. اس کی اپنی کریٹڈ چیز تھی. تو جی اگر جی آپ ورنہ پھر مجھے دکھائیں کہ دنیا کی 52 یا 53 اسلامک کنٹریوں میں کس کنٹری میں آج کرمنل اسلامک شریعہ نافذ ہے؟ ایران میں نہیں ہو رہا ہے. نہیں, اسی لیے تو وہاں پہ نہیں ہو رہا. جتنا ہوا ہے اس نے تباہ و بربادی کر دی ہے. جو 60% انہوں نے نافذ کیا تھا اس کی وجہ سے دنیا کا سب سے بڑا اپوسٹسی انڈر گراؤنڈ چرچ ایران میں بیٹھا ہوا ہے. اور ویسے بھی اچھا. ایز اے سنی مسلمان آپ ایران والوں کو مسلمان ماننے سے انکار کرتے ہیں. وہ جو ہے وہاں پہ عورتوں کا متا کر رہے ہیں, لڑکیوں کا بچیوں کا متا کر رہے ہیں, ایک رات کی ہاں جی, پروسٹیٹیوشن چلا رہے ہیں کیونکہ آپ کے اللہ نے کہا اس کو. ہمارے بیچ میں تو سنی لوگ جنت الفردوس جائیں گے اور شیعہ لوگ ادنا جنت میں جائیں گے. اور شیعوں کے مطابق وہ جنت الفردوس میں جائیں گے اور آپ لوگ جہنم میں سڑیں گے. الحمدللہ, کیونکہ ان کے نبی نے کہا تھا کہ اسلام کے 72 فرقے ہوں گے اور 73واں فرقہ جنت میں جائے گا, باقی 72 کے 72 منافق ہیں. منافق جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں سڑتے ہیں اور تمام سنی جہنم کے سب سے نچلے درجے میں سڑ رہے ہوں گے. اس آگ کو بھڑکائیں گے جو کہ کافروں کو جلائے گی. الحمدللہ.
माशाल्लाह बहुत अच्छा बयान किया आपने। अल्हम्दुलिल्लाह। ये लेकिन अभी फिर किसको माने हम और क्या दीन को माने हम, क्या फिर किस खुदा को माने, क्या करें हम? फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर को माने सर, कम से कम उसका शरिया तो अच्छा है ना। फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर, हाँ मैं सुना है नेदरलैंड्स में अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बोस्टन मैसाचुसेट्स में एक नया दीन आया है, उस दीन का नाम है फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर। गूगल पे सर्च करें, आपको मिल जी, जाएगा, उनकी किताब लेकिन भी मिल जाएगी। उसमें भी कमजोरी होगा ना, आई मीन कुछ साल के वल्लाह बीवी बाद उसमें कुछ। कोई कमजोरी नहीं है, वो जब आएगी कमजोरी तो छोड़ देना, नहीं तो मान लो फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर को। फिर कुछ कांस्टेंट नहीं है लाइफ में कुछ मानने के लिए। बिल्कुल सर, यही तो बात है सर, लाइफ इज ऑलवेज इवॉल्विंग, दैट्स द होल पॉइंट ऑफ इट। If your religion, your ideology cannot evolve with the time, it's a stupid ideology. That's exactly what I'm trying to say to you. इस्लाम में शरिया कांस्टेंट है और उसके अंदर रद्द-बदल नहीं हो सकता, वो वक्त के साथ इवॉल्व नहीं हो सकता। Now the problem lies in Allah. अल्लाह ने जी इस तरीके से शरिया दिया है कि वो इवॉल्वेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियंस को ले लें, क्रिश्चियंस ने अपने आप को इवॉल्व किया बिकॉज उनकी बाइबल के अंदर इवॉल्वेशन थी, उनके पास एक्सप्लिसिट शरिया नहीं थे, वो इवॉल्व कर सकते थे। हिंदुओं ने ओ अपने आप को इवॉल्व किया इंडिया के अंदर क्योंकि उनकी किताबों के अंदर एब्सोल्यूट शरिया नहीं थे, वो वक्त के अच्छा साथ साथ इवॉल्व कर सकते थे। प्रॉब्लम विद ओ इस्लाम इज कि उनको या तो इस्लाम छोड़ना पड़ेगा या इस्लाम अपनाना पड़ेगा, क्योंकि इस्लाम इवॉल्व होने जोगा नहीं है। दैट्स द फिर प्रॉब्लम फिर विद इस्लाम। फिर इस्लाम में सब लोग जुट के रूल्स को तोड़े बदले तो फिर ठीक होगा, यानी नहीं, कि रूल्स को फॉर तोड़े तो एग्जांपल। इसका मतलब देखिए, अगर इस्लाम में इस वक्त रूल्स तोड़ रहे हैं, राइट, चूंकि हम्म वो रूल्स तोड़ रहे हैं उनको गुनाह मिलेगा। वो कहते ये हैं मुसलमान कि जी हमें गुनाह मिलेगा, सो व्हाट, हम गुनाह खा लेंगे और गुनाह का खुमियाजा हमें मिलेगा, ठीक है, लेकिन हम इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। देखिए, दिस इज द बेसिक आइडियोलॉजी। अगर कोई आइडियोलॉजी आपके गुनाह को माफी के लिए जगह दे रहा है बहुत ढेर सारी, तो इसका मतलब जी है वो आइडियोलॉजी सही नहीं है। देखिए, अगर अल्लाह आपका आदिल है, आप बिलीव करते हैं कि अल्लाह इज आदिल, इफ अल्लाह इज आदिल देन उसको अदल करना चाहिए। अगर अल्लाह रहमान है और आदिल भी है, तो आदिल रहमान की ऑपोजिट है, वो उसका नफी है। जो अदल करने वाला है वो रहमान नहीं हो सकता, जो रहमान होता है वो अदल नहीं कर सकता। जिस दिन अल्लाह आपको माफ करेगा वो अदल नहीं कर रहा, वो रहमानियत पे जा रहा है, और जिस दिन अल्लाह आप पे अदल करेगा वो रहमानियत पे नहीं जा सकता, वो अदल अदल पे जा रहा है ना। ये एक दूसरे की ऑपोजिट है, और ये एक ऐसा मुअम्मा है कि अल्लाह अपने आप को दोनों चीजें कह रहा है। सो अगर अल्लाह आदिल बनना चाहता है तो रहमान नहीं बनेगा, और रहमान बनना चाहता है तो आदिल नहीं बनेगा। नाउ यू हैव अ डिलेमा। नाउ इस डिलेमे को हम्म सॉल्व करने का तरीका क्या है आपके आ- पास? अल्लाह कहता है कि वो मुसलमानों के गुनाह जूस और क्रिश्चियंस के ऊपर डाल देगा। नाउ वंस अगेन इसका मतलब है कि उसके गुनाहों की सजा, मुसलमानों के गुनाह की सजा जूस और क्रिश्चियंस लेंगे। नाउ फिर अच्छा, फिर जूस और क्रिश्चियन के ऊपर अल्लाह आदिल नहीं हुआ, आपके ऊपर तो उसने गुनाह डाल दिए किसी और के ऊपर। ओके, फेयर इनफ। जिस तरह के आपका बच्चा अगर किसी की BMW में मोटरसाइकिल मार देगा, ठीक है, तो पैसे आपको देने पड़ेंगे। आपका बच्चा तो कमाता नहीं है, 18 साल से कम उम्र है, उसके ऊपर केस नहीं पड़ेगा, अब आपको पैसे देने हैं क्योंकि आपका बच्चा था और आपके नाम पे मोटरसाइकिल थी। नाउ द प्रॉब्लम इज द सेम कि अगर अल्लाह ने मुसलमानों के गुनाह जूस और क्रिश्चियंस के ऊपर डाल दिए और जूस और क्रिश्चियंस दे रहे हैं, तो जूस और क्रिश्चियन मोहम्मदन के बाप तो है नहीं तो कि वो दें। तो हम्म लिहाजा अब अल्लाह को जूस और क्रिश्चियन के साथ रहमान होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप को जहन्नम में डाल दे, खुद गुनाह का खुमियाजा भुगत ले। अल्लाह अपने आप को तो वो जहन्नम में डालता नहीं। तो एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह ना रहमान रह सकता है ना आदिल रह सकता है। तो अल्लाह के ऊपर एक हम्म डिलेमा है बहुत बड़ा। अब ये आप अल्लाह की बात करेंगे, हमने फिलोसफिकली बात की, वापस आते हैं इस दुनिया के अंदर जिन चीजों को हम प्रूव कर सकते हैं। व्हाट इज हम्म देयर टू प्रूव कि अल्लाह है, कोई और खुदा नहीं है? हाँ मुझे नहीं पता है। Exactly. So why are you in this religion, in this ideology, जिसके अंदर कोई भी कल सीधी नहीं है, और आज के जमाने में आप इस आइडियोलॉजी की बेसिक चीजों को भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। जी जस्ट टू होल्ड ऑन टू समथिंग, किसी को कुछ किसी भी चीज पे होल्ड ऑन कर लें, होल्ड ऑन भाई करने किसी के भी लिए। चीज पे होल्ड ऑन कर लें। इंडिया से हैं, हिंदू बन जाएं, पीछे तो कभी हिंदू ही होंगे हम्म आप। वहां पे गए क्रिश्चियन बन जाएं, जू बन हम्म जाएं, जैन बन जाएं। यानी मेरा लेकिन मतलब आदम किसी चीज आ, को आ, होल्ड ऑन करना है तो उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। जी
تو جی آدم بھائی ہولڈ آن ایک کرنے چیز کے لیے اسلام ہی ہولڈ آن کرنا ہے کیوں بھائی؟ ایک ایسی چیز کو ہولڈ آن کرنی ہے جس کی کوئی سینس ہی نہیں بنتی. کریکٹ فلیکسیبل ہو سکتے ہیں. کریکٹ. آدم بھائی ایک چیز میں سنا ہے کہ قرآن 3 سیکشن کا ہے کہ ایک پرانا ہسٹری ہے جو موسیٰ عیسیٰ اور لوط تو اس طرح کے سٹوری سب ہے. اور قرآن کو 3 سیکشن میں بانٹ کے دکھا دیں مجھے اگر آپ بانٹ سکتے ہیں تو. نہیں بانٹ سکتا ہوں. نہیں جسٹ بات ختم ہوگی. قرآن از این جیسا انٹرمنگل قرآن از این بالکل ہاں انٹرمنگل بنچ آف جبرش. بالکل. اب جو بولتے ہیں کریکٹ ایگزیکٹلی کریکٹ. جو کیٹیگری وہ میں سنا ہے میں آپ کو بس بتاتا ہوں, آپ بولیے کیا اس میں کریکٹ ہے کیا نہیں ہے. کہ ایک کیٹیگری ہے وہ پرانا سٹوریز, ایک کیٹیگری ہے وہ کرنٹ سٹوریز جیسے بنو قریظہ کے ساتھ قریش کے ساتھ اس کے ساتھ جو ہو رہا تھا, اور ایک کیٹیگری ہے وزڈم جو ہر ٹائم رہتا ہے جیسا سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل, وہ جو آیت ہے وہ جیسا ایک وزڈم ہوتا ہے ہر وقت کا. اس آیت میں کیا چلے پہلے کرتے ہیں جو پرانا جی سٹوری ہے اس میں ہر جی چیز جھوٹ لکھی ہے اللہ نے قرآن میں, اس میں اچھا ایک بھی چیز سچی نہیں لکھی, ایک بھی چیز سچی نہیں ہے. ہسٹری پہ وہ پوری نہیں بیٹھتی, ایونٹس پہ پوری نہیں بیٹھتی, ڈیٹا بایوگرام پہ پوری نہیں بیٹھتی, اچھا کسی چیز پہ پوری نہیں بیٹھتی. نمبر 1. نمبر 2, کرنٹ افیئرس کی بات کرتے ہیں تو کرنٹ افیئرس میں کوئی بھی چیز اللہ نے کمپلیٹلی نہیں بتائی. جب تک تفسیر کا سہارا نہیں لیں گے آپ کو سمجھ نہیں لگے گی. اللہ اٹھا کریکٹ کے ہے لے کریکٹ. گیا محمد کو قریب والی مسجد سے دور والی مسجد ایک ہی رات کے اندر. کون سی رات کے اندر, کس دور والی مسجد میں, کس قریب والی مسجد سے؟ جب تک آپ تفسیر کا سہارا نہیں لیتے آپ کو سمجھ ہی نہیں لگے گی. لہٰذا کسی بھی جگہ پہ کرنٹ ایونٹس کے بارے میں کوئی سچی بات نہیں ہے. ایون قرآن خود کہتا ہے کہ لوگ محمد کہتے ہیں محمد تو ہمیں فیبلز اور ٹیلز بتا رہا ہے. یہ جو ذوالقرنین ہے وہ گیا مشرق کی طرف, پھر وہ گیا مغرب کی طرف, پھر وہ گیا 2 پہاڑیوں کے درمیان. یہ تو اینشنٹ ٹیلز ہیں, فیبلز ہیں, ہم نے بھی بچپن میں سنی ہوئی ہیں. 7 سلیپر آف ایفیسس, یہ تو فیبلز ہیں, لیجنڈز ہیں, کہانیاں ہیں جو کہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے. کہ 7 سلیپر جو ہیں وہ پہاڑ میں سو گئے, ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا, 100 سال سوئے رہے. دیز آر اینشنٹ ہاں فیبلز, یہ فیبلز ہیں, یہ کوئی پرانی جی واقعات نہیں ہے. تو اسے قرآن میں سچے واقعات کے طور پہ کہہ رہا ہے, تو ڈونٹ ڈو دیٹ. سو ایون قرآن اس چیز کو کہتا ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو آپ تیسری بات کر رہے ہیں میرے ساتھ, مجھے بتائیں اس آیت کے اندر کون سی ایسی فصیح و بلاغت ہے جناب, کیا ہے اس کے اندر بتائیے. اس میں میں جو سمجھا تبارک الذی نہیں بیدہ سمجھا نہیں, الملک. پہلے جی اس کی ایگزیکٹ ٹرانسلیشن دیں. اچھا ٹرانسلیشن نہیں ہے, میرے آیت ہے وہ بولوں. جی بولیں. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. اس میں جو سمجھا میں اب آپ کے پاس ٹرانسلیشن ہے تو اسی کے ساتھ جائیں گے. یہ چیپٹر نہیں نمبر تو 67 کی آیت نمبر 1 اور 2 بتا رہے ہیں کہ کون سی بتا رہے ہیں؟ ماشاء اللہ آپ تو حافظ القرآن ہے, آپ کو معلوم ہے. یہ لیں جی. جی میں آپ کا شو ڈسٹرب نہیں کر رہا ہوں, کچھ آپ کا ٹاپک کچھ الگ ہوگا. کوئی مسئلہ نہیں, یہی ٹاپک ہے, آج آپ اسلام سے باہر نکلیں ہمیں نکال دیں. بہت ہی بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. سر اس میں کیا یعنی فصیح و بلاغت کیا ہے؟ ہر اس کا جو آئیڈیالوجی کو پکڑ لیں, ہر آئیڈیالوجی کو پکڑ لیں, جو گاڈ ہے اس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے, اور گاڈ جو ہے بہت ہی بلیسڈ ون ہے. تو اس جی میں اللہ نے یہ چیز اگر آپ کہیں تو یہ چیز تورا میں سے اٹھائی ہے. تورا میں اس ٹائپ کی ملٹیپل آیات ہیں that your جی Lord ہوگا is blessed, he جی is the بالکل king of kings, he owns everything, and like this ایگزیکٹلی is something which is an exact copy, nothing new, کریکٹ. کوئی اس میں خاص چیز نہیں ہے. اگلی چیز پہ آتے اسی میں ہیں. لکھا ہے نا مصدقا لما بین یدیک من التوراۃ, جو کنٹینیوشن ہی کرتے ہے. بالکل ہیں جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون جی اچھے اعمال کرے گا. انتہائی اسٹوپڈ چیز ہے. اگر تو نے زندگی کو پیدا کیا صرف ہمیں آزمانے کے لیے, تو بھائی پھر آپ نے تقدیر کیوں لکھ دی ہے؟ اگر آپ نے تقدیر لکھی ہے تو آپ زندگی کو آزما نہیں سکتے. اگر آپ نے زندگی کو آزمانا ہے تو آپ کو تقدیر نہیں لکھنی. تقدیر لکھی تو اب آپ نے پپٹ بنا دی ہے. پپٹ بنایا تو آپ مجھے کسی بھی قسم سے
وہ نہیں دے سکتے, عذاب نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ تقدیر تو آپ نے پہلے لکھ دی تھی. میری تقدیر میں لکھ دیا تھا تو نے کہ میں برے کام ہی کروں گا, میں کچھ بھی کر لوں میں اب برے کام ہی کروں گا, کیونکہ تو نے تقدیر میں لکھ دی جب میں ماں کے پیٹ کے اندر تھا. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹ از اسٹوپڈٹی ان ایسنس. جی لیکن آدم بھائی یہ ہمارا ٹائم لائن اور خدا کا ٹائم لائن کچھ الگ نہیں ہو سکتا ہے؟ ڈز ناٹ میٹر کیا ٹائم لائن ہے خدا کا. کیا اس نے جیسا میری فار تقدیر میں ایگزامپل لکھا تھا, کیا اس نے میری جیسا تقدیر میں لکھا تھا کہ میں برا انسان بنوں گا؟ جیسا فار ایگزامپل ابھی جو انٹرسٹیلر کر کے ایک مووی آیا تھا, وہ بلیک ہول ڈز میں ناٹ جب میٹر جی سر, ڈز ناٹ میٹر کہ وہ کس ٹائم لائن میں ہے. فارگیٹ دیٹ پارٹ. اللہ کا ٹائم بہت سلو چلتا ہے, آئی نو دیٹ. ہمارے 1000 سال اللہ کا ایک دن ہے. انڈرسٹینڈیبل, جی دیٹ از انڈرسٹینڈیبل. قرآن اس چیز کی گواہی دیتا ہے. بٹ دیٹس جی ناٹ دا پوائنٹ. اللہ چاہے 1000 سال میں ایک دن گزار رہا ہو, پرابلم یہ ہے کہ اللہ نے اگر میری تقدیر میں لکھ دیا کہ میں نے برے کام کرنے ہیں, تو کیا میں کبھی بھی اچھا کام کر سکتا ہوں؟ وہ تو بڑا ٹاپک ہے. اوکے نہیں, ونس اگین سمپل کوشچن کا سمپل آنسر ہونا چاہیے. جی اللہ قادر سمپل مطلق آنسر ہے. یہ جیسا دیکھیں اللہ یہاں پہ کہتے ہیں اللہ قادر مطلق ہے. ٹھیک ہے, جی وہ ہر چیز پہ قادر ہے. جو اس نے کر دیا ہے وہ ہو جائے گا اور ہو کے رہے گا. جو اس نے کہا ہے وہ ہو کے رہے گا. رائٹ, قادر ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے. کریکٹ. جی اگر جی اللہ قادر مطلق ہے اور جو اس نے کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا, اگر اس نے میری تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ میں نے برے کام کرنے ہیں اور میں جہنم میں جاؤں گا, تو کیا کبھی بھی میں جنت جا سکتا ہوں؟ اگر نہ جا سکتا ہوں تو پھر اللہ قادر مطلق نہیں ہے, اور اگر نہیں جاؤں گا تو پھر یہ آزمائش نہیں ہے. دیکھیں اللہ کی ہر سٹیٹمنٹ میں ایک تکرار ہے, جیسا کہ میں بتا رہا ہوں. اگر اللہ قادر چیک اینڈ مطلق میٹ ہے, والا حساب ہے نا ایڈم صاحب, سوری چیک اینڈ میٹ والا حساب ہے نا اللہ کا. چیک اینڈ میٹ ہو جاتا ہے اللہ اپنے آرگیومنٹ وہ میں. اپنے آپ کو خود ہی چیک میٹ کرتا ہے. لیکن یہ ملٹی ورس کو ثابت نہیں کر سکتا ہے. کیسے کر سکتا ملٹی ورڈ کو ثابت؟ کیونکہ اللہ نے تقدیر لکھی ہے. کہ اللہ نے کہا ہے کہ تمہاری میں نے ملٹیپل تقدیر لکھی ہیں, تم کسی بھی تقدیر پر چل سکتے ہو. جیسا ملٹی ورس کے لیے اللہ کو ملٹیپل تقدیریں لکھنی ہے, اور میں ان میں سے کسی بھی تقدیر کو پک اینڈ چوز کر سکتا ہوں. اللہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے تمہارے لیے ڈفرنٹ تقادیر لکھ دی ہیں, تقادیر لکھ دی ہیں, تم جس کو چاہو ایکسپٹ کر لو. اللہ ایسا کبھی بھی نہیں کہتا. قرآن کی کوئی ایک بھی آیت نہیں ہے, اور بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ کسی ایک بھی صحیح حدیث میں نہیں ہے کہ اللہ کہے میں نے تمہارے لیے کئی تقادیر لکھ دی ہیں, تم اس میں سے جس تقدیر کو چاہو ایکسپٹ کر لو. کہیں نہیں ہے. سو ڈونٹ گیو می ملٹی ورس. یہ آج کل کے اسکالرز ہیں, مجھے پتا ہے آپ کے ایک ویسٹرن اسکالر ہیں, انہوں نے اس ٹائپ کی بکواس کی تھی, لیکن وہ ہمارے قرآن کی ایک آیت دیے بغیر کی تھی. قرآن کی اگر ایک آیت دیے بغیر, حدیث ایک بھی دیے بغیر اگر آپ یہ بکواس کر لیں تو یہ سب کر سکتے ہیں سر. لیکن قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے. یہ میرا اون بکواس ہے, کسی کے پاس نہیں. ایز لانگ ایز وہ آپ کا اون بکواس ہے وہ دیٹ از فائن. اگر آپ اسلام 2.0 کریٹ کریں اور اس میں اپنا قرآن لکھ دیں اور اس کے اندر لکھ دیں کہ اللہ نے ملٹیپل تقدیر بنائی ہے اور آپ اس میں سے کوئی بھی تقدیر سلیکٹ کر سکتے ہیں, then that is fine. اس کا نام ہے شروڈنگرز اسلام. آپ یہ بھی ہو سکتے ہیں, وہ بھی ہو سکتے ہیں, ایسا اس طرح کے. سیکنڈ سر, اب بات وہی آ گئی. تھینک یو سو ویری مچ, تھینکس فار لیونگ اسلام, تھینکس فار کوئٹنگ اسلام. ناؤ بہت بہت دھنیہ واد آپ کے کہ آپ نے اسلام کو چھوڑا ہے. سر دیکھیں بات بتایا گیا ہے, دیٹ از ایگزیکٹلی دا پرابلم. اگر آپ نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے تو پھر اسلام میں رہو نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں چاہیے لوگ جو کہ فائنلی اٹھ کے کھڑے ہو کے بولیں کہ ہاں میں نے اسلام چھوڑ دیا, I'm an ex-Muslim. The problem with the ex-Muslim community right now is کہ ہمارے پاس یہ جو 10 لاکھ ex-Muslims پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں نا, یہ 10% ہے ٹوٹل ایکس مسلم سے. جو 80-90% ایکس مسلم ہے وہ کہتا ہی نہیں ہے کہ میں ایکس مسلم ہوں. And this is the biggest dilemma. So اگر آپ آلریڈی پاکستان سے باہر ہیں یا انڈیا میں ہیں یا انڈیا کے بورن وغیرہ ہیں تو بھائی پلیز اوپنلی بولو کہ آپ لوگ ایکس مسلم ہو. ڈونٹ سے کہ آپ لوگ مسلم ہو. ڈونٹ سے کہ آپ لوگوں نے ایک اپنا اسلام بنا لیا ہوا ہے. Please come out and say you are an ex-Muslim openly. دنیا کو بتاؤ کہ اسلام is the stupid, idiotic, utmost cultish movement created by one single person which has destroyed billions of humans in this world, which has killed billions of humans in this world, جنہوں نے ریپ کیا ہے billions of عورتوں کا اور بچیوں کا in this world. یار openly آ کے بولو بھائی. Don't claim yourself as a Muslim. سر ڈیڈی ممی ناراض ہو جائیں گے.
اور سر ڈیڈی ممی کو اس طریقے سے نہیں بتاؤ جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں, ان کو پپو طریقے سے بتاؤ, لیکن دنیا کو تو بتاؤ نا یار. دکھنا لیکن چاہیے اس نا میں بھائی احمد صاحب, دکھنا چاہیے نا لوگوں کو. وہ بھی صحیح ہے. یہ اس آیت میں دوسرا جو آتا ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا سبا ما ترى سماوات. فی اوکے, مجھے خلق. بتائیں کہ ہاں سبا سماوات جو ہیں ہاں اللہ نے جی جو 7 آسمان اور 7 زمینیں بنا دی ہیں, کیا جی آپ دنیا میں اس وقت 7 آسمان اور 7 زمینیں دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں, وہ بلکہ سائنس رادر یہاں پہ بلینز آف آسمان اور بلینز آف زمینیں, ہاں اوکے. 7 تو نہیں ہے. اس کا جو سیکنڈ آیت جو آ رہا ہے ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت, یعنی کہ تو آپ ایگزسٹنس میں کچھ مسٹیک نہیں دیکھ سکتے ہیں. میری فرج مسٹیک دیکھیں, مسٹیک ایگزسٹنس میں اس لیے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اللہ نے نہیں بنائی, نمبر 1, وہ کسی اور نے بنائی ہے. ٹھیک ہے, اس نے صرف کلیم کیا میں نے بنائی. میں کلیم کر سکتا ہوں کہ میں نے یہ دنیا اور آسمان بنائے ہیں اور آپ اس میں کوئی مسٹیک نہیں دیکھ سکتے. میں یہ کلیم کر سکتا ہوں, راجر میں کلیم کر سکتا ہوں میرے اللہ نے یہ دنیا اور آسمان بنائے ہیں اور آپ اس میں کوئی مسٹیک نہیں کلیم کر سکتے. لیکن میں اس سے پہلے والے اسٹیٹمنٹ میں مسٹیک کلیم کر لیا کہ اللہ جب تو نے کہا نا 7 آسمان اور 7 زمین, یہیں پہ پرابلم آ گیا, کیونکہ ہمارے نظام شمسی کے اندر ہی 8 آسمان اور 8 زمینیں, صرف ہمارے نظام شمسی میں, باقیوں کو چھوڑ ہی دیں. اور ابھی ہم نے پلوٹو کو نکال دیا. بائی دا وے پلوٹو 15 سال ہو گئے ہیں ہمارے نظام شمسی کا پارٹ نہیں ہے, لیکن اب دوبارہ سائنسدان کہہ رہے ہیں نہیں ہم سے دوبارہ غلطی ہو گئی تھی, پلوٹو ہمارے نظام شمسی کا ہی پارٹ ہے. ابھی یہ لوگ ڈیسائیڈ نہیں کر سک رہے کہ پلوٹو پارٹ ہے کہ نہیں ہے. اگر پلوٹو ہمارا پارٹ نکلا ہے دوبارہ سے تو 9 ہو جائیں گے, اور اگر پلوٹو پارٹ نہ نکلا تو ہم ابھی بھی 8 پہ ہیں. تو بچپن میں ہم 9 سیارے تھے ہمارے, اب 8 ہو گئے ہیں اور اب دوبارہ 9 ہونے والے ہیں. بٹ ونس اگین سائنس کین میک مسٹیکس, سائنس کین فکس دیئر مسٹیکس. پرابلم اس کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, جو اس میں مسٹیک ہے وہ ہے, اور وہ پڑھی ہوئی ہے اور وہ لکھی ہوئی ہے, وہ بدلی نہیں جا سکتی. اور اللہ اگر اس دنیا زمین اور آسمان کو بنانے والا ہے تو اس کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں نہیں ہیں, بہت ڈھیر سارے آسمان اور زمینیں ہیں, اور ہو سکتے ہیں کئی بلینز آف ملینز ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آج کل کے ماڈرن سائنس کے مطابق یہ جو 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں, اس میں جو 7 آسمان ہیں یہ آسمان کے 7 پرتیں ہیں جو ہمارے ایٹماسفیرک لیئرز ہیں, اور 7 زمینیں ہماری زمین کی پرتیں ہیں جو کہ 7 نہیں اصل میں زیادہ ہیں, لیکن آپ اس کو 7 پرتیں بنا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لوگ کرتے ہیں آج کل. دین یو ہیو جی another آیا which has a problem, جو کہتی ہے کہ اللہ نے نیئرسٹ ہیون کو ستاروں سے ٹانگا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو ستارے آپ کے ہیں وہ ایٹماسفیئر کے اندر ہیں اور ایٹماسفیئر کی لوئسٹ لیئر کے اندر ہے. سو نو میٹر ہاؤ یو لک ایٹ اٹ اکارڈنگ ٹو سائنس, سائنس اسلام کو ایسے ڈسٹروائے کرتی ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ جو ہے نا وہ کوکیز کے اوپر جمپ کر کے اس کو ڈسٹروائے کرتا ہے, کہ اس کو کوئی ایفرٹ بھی نہیں کرنی پڑتی. اس کو کوکیز نظر آتے ہیں اور وہ کوکی مانسٹر کی طرح اس کے اوپر چھلانگے مارتا ہے اور کوکیز ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں. تو سائنس, وہ بھی 8ویں 9ویں جماعت کی سائنس, وہ اسلام کو اتنے آرام سے ڈسٹروائے کرتی ہے کہ آپ کو کوئی ایفرٹ بھی نہیں کرنی پڑتی. اچھا, میں ایک سپر آیت ہے میں آپ سے پیش کرتا ہوں. وہ سپر آیت ہے. جی جی, سپر آیت کون سی ہوتی ہے بھائی؟ سپر آیت ہے. ان اللہ سوری یہ نہیں ہے, ان اللہ مع الصابرین. سپر نہیں آیت. ایک سیکنڈ صبر کیجئے پلیز. وہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون یعبدون. اس کا تاکہ وہ صرف عبادت ہی کریں. ہم نے جنوں اور انسوں کو صرف اس لیے کریٹ کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں. جی جی, کیوں بھائی؟ اس کا بارے میں باقی کے کام کر رہے وہ کیا ہوا؟ نہیں تو پھر اللہ کو عبادت کی ضرورت ہے. اللہ کا کھانا عبادت ہے, اللہ کا فوڈ جو ہے وہ عبادت ہے. جی, لیکن اس کا پیچھے ایک سٹوری ہے, وہ جو ابن جریج کر کے ایک تبع تابعین تھا, اس نے ٹرانسلیٹ کیا تھا اور تفسیر کیا تھا, اور کہا تھا کہ صحابی لوگوں نے رسول اللہ سے پوچھا تھا کہ کیا 24/7 ہم لوگ عبادت میں ہی رہنا ہے, اور رسول اللہ نے بولا نہیں, آپ یہ آیت کو ایسا پڑھو کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون. اوکے پرفیکٹ. تو قرآن چینج ہو گیا نا, تو قرآن چینج ہو گیا. اللہ نے بولا لیعبدون, محمد نے کہا لیعبدون کو لیعرفون کر دو. تو اس کا مطلب ہے قرآن کا اللہ یا تو اپنی بات نہیں بتا سکتا تھا, یعنی یا پھر محمد نے ہی لکھا تھا, وہ بعد میں چینج کر رہا تھا. تو اسی وجہ سے قرآن کے ورژنز نکلے تھے سر.
करेक्ट सो फिर वापस पूछें रसूलुल्लाह को, फिर कैसा इरफान करें अल्लाह को जो हमको नहीं दिखता है. फिर रसूलुल्लाह ने कहा था मन आरफ नफ्सहु फकद आरफ रब्बहु, जो हाँ ये फिर ये तो थोड़ा डीप है ना ये आयत. नहीं, कैसे डीप है, कैसे डीप है? नफ्स यानी कि जो A is equal to B, B is equal to C, C is equal to A. What is nafs? What is nafs? What is nafs? Self. Self is nafs. तनकुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत. और अल्लाह का तो अपना भी नफ्स है. कुरान कहता है कि कुरान ईसा से बात करता है और ईसा कहता है कि तेरे नफ्स को भी पता है और मेरे नफ्स को भी पता है कि मैंने ये वाली बात नहीं की. वो कौन सी आयत थी यार? एक सेकंड यार, एक सेकंड. चैप्टर 5 की 116 है मेरे ख्याल में. ला 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 जी, 5 की 116 देखते हैं, मेरे ख्याल में यहीं पे है. ये देखें इस काला अल्लाह या ईसा इब्न मरियम यहाँ पे ये देखें तालमु माफी नफ्सी वला आलमु माफी नफ्सी का. तेरे नफ्स को और मेरे नफ्स को, तो फिर अल्लाह का भी नफ्स है. तो एंड क्या बनती है फिर गेम? अगर नफ्स ह्यूमंस हैं, इंसान हैं, हम हैं, तो फिर नफ्स की तो गेम ही खराब हो गई यहाँ पे. और फिर कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत की यहाँ पे मौत हो गई. और अगर आपने अपने नफ्स को तारुफ करना है और अल्लाह का तारुफ होगा, फिर अल्लाह का तारुफ तो नहीं होगा, फिर आप खुद अल्लाह हो गए, क्योंकि आपका नफ्स अल्लाह है. क्योंकि आपके नफ्स को करने से अल्लाह के नफ्स को मिल रहा है. तो फिर हर इंसान में नफ्स है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू बन जाओ. हिंदू कहता है हर इंसान में अल्लाह दिखता है. इसीलिए वो बंदा ने बोला था ना अनल हक करके, वो जो हल्लाज बेशक, और इसी वजह से उसको इस्लाम से खारिज कर दिया था ना. हाँ वो तो हाँ, जो बंदा बोलेगा कि वो अनल हक, तो वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा. तो देयर यू गो, ही इज बेसिकली एक्सेप्टिंग द हिंदू आइडियोलॉजी. जी बिल्कुल करेक्ट. थैंक यू. अच्छा जी, मैं नेक्स्ट टाइम ज्यादा अम्यूनिशन लेके आता हूँ आपको. अम्यूनिशन के लेके आना है, एक्स मुस्लिम बना यार, बस करो यार, कह रहा है अम्यूनिशन लाना है जी. साइलेंट नहीं, जो बहुत लोग डर रहे हैं पूछने के लिए, वो मैं लेके आ रहा हूँ. मैं अभी नेक्स्ट टाइम लेके आता हूँ. मैं भी शायद कुछ डाउट में आप शेक हो जाएंगे. हम लोग शेक हो जाएंगे. हाँ हो सकता है. अभी फिलहाल अच्छा, फिर मेरा की मुझे वो लग रही है. मेरा इम्तिहान मत लेना. फिर ऐसा करना कि कुरान की सूरतें और आयतें नंबर याद करके आना. ऐसे हवा में ना बोलना, फिर मुझे ढूंढना पड़ जाता. ओ सर, करेक्ट ओके, ठीक है सर. थैंक यू वेरी मच फॉर. लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम में तुम फिनिश हुए तो तुमने कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी वालिदा और वालिद साहब के पास जा रहा हूँ और उनको इस्लाम की बता रहा हूँ. ओके इंशाल्लाह नहीं होगा. ये सोच के आना. इंशाल्लाह नहीं कहना. इंशाल्लाह तो कहा इसलिए जाता है कि बात जब पूरी ना करनी हो. आपकी शरअ ये कहती है कि जब भी बात करो एंड में इंशाल्लाह कह दो, क्योंकि अगर तुमने वो बात पूरी ना की तो फिर अल्लाह पे जाएगा कि अल्लाह ने चाहा नहीं था इसलिए बात पूरी नहीं हुई. तो इंशाल्लाह का लफ्ज़ जो मेरे साथ कह के जाता है, इसका मतलब झूठ बोल के जा रहा है. सर आप सबसे बड़ा मुफ्ती आप ही हैं. श्रोडिंगर का रिलीजन का सबसे बड़ा मुफ्ती आप ही होना चाहिए. अल्हम्दुलिल्लाह तमाम है अल्लाह के लिए. अल्लाह का कुत्ता 1400 साल से उसने कुछ नहीं खाया, क्योंकि 1400 साल पहले ही जमीन पे उतरा था, एक बंदे को खाया था, उसके बाद से अभी तक भूखा है. अल्लाह का एक दिन 1000 दिनों के बराबर है. 1.5 दिन हो गया उसने कुछ नहीं खाया. तमाम लोग अल्हम्दुलिल्लाह डेली किया करें ताकि अल्लाह को हैम पहुंचे, वो अपने कुत्ते को हैम खिला सके. कुत्ता बहुत भूखा है अल्लाह का. जी हजरत. थैंक यू वेरी मच सर.